بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم اب سب کے سامنے غزوہ احزاب کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی کے بیٹے تھے۔ غرض مسلمانوں کا یہ لشکر روانہ ہوا جس کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ مسلمانوں نے اس دفعہ اپنے ساتھ تجارت کا سامان بھی لے لیا تھا، کیونکہ اس موسم میں بدر کے میدان میں ایک میلہ لگا کرتا تھا جس میں دور دور سے تاجر آتے تھے اور خوب نفع کماتے تھے۔ مسلمانوں نے بھی اس لیے اپنے ساتھ تجارت کا سامان لے لیا کہ اگر جنگ ہوئی تو لڑیں گے، ورنہ وہاں تجارت کر کے فائدہ اٹھائیں گے۔ دوسری طرف مکے میں ابو سفیان نے نعیم ابن مسعود کو مدینے بھیجنے کے بعد قریشیوں سے کہا، ہم نے نعیم کو مدینے بھیج دیا ہے تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ڈرا کر بدر جانے سے روک دے، مگر ہم پھر بھی چلیں گے۔ ہم یہاں سے 2 رات تک چلیں گے اور پھر بہانہ کر کے واپس آ جائیں گے تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم کمزور نہیں ہیں۔ سب نے اس رائے کو پسند کر لیا اور ابو سفیان 2000 کا لشکر لے کر مکے سے روانہ ہو گئے۔ اس دفعہ ان کے ساتھ 50 گھوڑے تھے۔ قریش کو یقین تھا کہ نعیم کے ڈرانے پر مسلمان ہم سے مرعوب ہو جائیں گے اور وہ بدر آنے کی ہمت نہیں کریں گے، مگر اصل میں تو قریش خود ہی ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو مسلمانوں کی بہادری اور جوش کا تجربہ ہو چکا تھا۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ کس طرح لڑائی سے چھٹکارا مل جائے۔ اس لیے قریش مکے سے چل کر ایک جگہ لجنہ تک آئے۔ یہاں پہنچ کر ابو سفیان نے یہ بہانہ کر کے سب سے واپس چلنے کو کہا، قریشیوں، تمہیں لڑائی کے لیے وہی سال راس آ سکتا ہے جس میں بارش اور سبزہ ہو۔ یہ سال تو بالکل خشک اور سوکھا ہے، نہ پانی ہے اور نہ سبزہ، اس لیے میں تو واپس جا رہا ہوں اور تم سے بھی یہی کہتا ہوں کہ واپس چلو۔ قریشی تو ویسے ہی جنگ سے گھبرا رہے تھے، فوراً تیار ہو گئے اور یہیں سے مکے کو واپس ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 مجاہدوں کے ساتھ بدر میں 8 دن تک مشرکوں کا انتظار کرتے رہے، مگر وہاں کوئی بھی نہیں آیا۔ حالانکہ دشمن مسلمانوں کو شروع سے ڈرا رہے تھے، یہ قریشیوں کا لشکر بہت بڑا ہے۔ یہاں تک کہ جب مسلمان بدر کے قریب پہنچ گئے تو ان سے کہا گیا کہ اب کی مرتبہ ابو سفیان کے ساتھ اتنا بڑا لشکر ہے کہ بدر کا سارا میدان انہیں سے پٹا پڑا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان باتوں سے مسلمان ڈر جائیں، مگر وہ ان سب باتوں کا صرف یہ جواب دیتے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی پر ہمیں بھروسہ ہے اور وہی سب سے اچھا سہارا ہے۔ اس طرح مسلمان میدان بدر پہنچے، مگر وہاں پہنچ کر انہیں کوئی بھی نہیں ملا۔ مسلمانوں کو اس طرح ڈرانے والے ایک تو نعیم تھے اور دوسرے ان کے ساتھ منافق بھی لگ گئے تھے۔ ایک دفعہ تو انہوں نے یہاں تک کہ کہا کہ قریشی لشکر اتنا زیادہ ہے کہ وہ تم سب کو ذرا دیر میں صاف کر دیں گے اور تم میں سے ایک کو بھی زندہ واپس نہیں آئے گا۔ مگر مسلمان اس سے بھی نہیں گھبرائے، بلکہ وہ بڑھتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ بدر میں پہنچے تو انہیں دشمن کا نشان بھی نہیں ملا۔ جنگ تو نہ ہو سکی کہ صحابہ کو مال غنیمت ملتا، لیکن انہیں تجارت میں بہت فائدہ ہوا۔ جو مال تجارت وہ ذات لائے تھے، یہاں بڑے اچھے داموں فروخت ہوا اور اس طرح مسلمانوں کو اس غزوے میں بھی دین اور دنیا دونوں حاصل ہوئے۔ 8 روز یہاں ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ ادھر قریشیوں کو بھی معلوم ہو کہ مسلمان بدر آئے تھے اور قریش کا انتظار کر کے واپس چلے گئے۔ اس سے مشرکوں کی اور زیادہ رسوائی ہوئی۔ اس غزوے کا نام بدر ثانی یعنی دوسرا غزوہ بدر ہے۔ یہ واقعات 4 کے 4 ہجری کے ہے۔ اسی سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اور صرف 6 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ پھر اسی سال میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ادھر یہ کہ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئے تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔